الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج گفتگو سورۃ الکافرون تک پہنچ گئی۔ یہ سورہ جو ہے مکیہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی پہلی آیہ میں کافرون ہے، اس لیے اس سورہ کا نام جو ہے وہ کافرون طے پایا۔ یہ سورہ بفرمان مصطفیٰ بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن مجید کے 4 اگر حصص بناتے ہیں آپ تو چوتھائی کے برابر یہ ہوا۔ اس لیے ہم اپنے مدرسہ کے بچوں کو یہ لازمی یاد کرواتے ہیں، اور ہمارے بزرگ اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے ختم شریف کے اندر ہی اس سورہ کو رکھ دیا تھا۔ تو آپ نے جب ختم آپ پڑھواتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ مولوی صاحب قل یا ایھا الکافرون سے شروع کرتے ہیں ختم کو۔ تو یہ جو چیزیں تھیں ان کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی تھیں، وہ پھر اب ہم جب آگے آئے تو ہمارا دھیان نہیں تھا تو ہم نے ان کو فضول سمجھا۔ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یہ دہلوی شریف حدیث نمبر 4658 ہے۔ یہ ذرا ضرور یاد کر لیجئے گا، کیونکہ آپ سے اکثر لوگ آگے پوچھتے ہیں حدیث کہاں ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں پر آپ نہیں کبھی کسی سے پوچھتے کہ تو یہ جو کام کر رہا ہے اس کی حدیث کہاں ہے، کیلنڈر کی حدیث کہاں ہے، یہ آپ کبھی نہیں پوچھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ امن پسند ہیں۔ دوسرا آپ کو آگے پوچھے گا کہ تم لوگ یہ کیوں کر رہے ہو، تو آپ بھی ذرا پلیز حدیثیں یاد کر لیا کرو۔ تو یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اس لیے ہم نے بچوں کو یاد کروائی۔ یہ ہمارا مصطفیٰ ہے، بہت پیاری پڑھتا ہے، یہ دوسرے بچے ہیں۔ اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، یہ حدیث آپ کو ابو داؤد شریف میں ملے گی، نسائی شریف میں بھی مل جائے گی آپ کو۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ آتے ہیں نا اکثر لوگ، او جی کچھ نصیحت کیجئے، کچھ وصیت کیجئے، کیا کریں؟ یہ نصیحت اور وصیت میں فرق ہوتا ہے۔ تو نصیحت کیجئے، کوئی بات، خاص بات بتائیے۔ یہ جو صاحب آئے تھے ان کا نام نوفل بن معاویہ اشجعی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب دیکھو، جب کوئی آدمی دور سے آتا ہے اور خاص چیز طلب کرتا ہے اور آپ جب اسے دیتے ہیں تو وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، یہ صورت پڑھا کرو کیونکہ یہ صورت شرک سے بری کرتی ہے، اور یہ تم سوتے وقت پڑھا کرو۔ یاد آیا پھر احمد کیوں یاد کرواتے ہیں؟ اس لیے میں صورتیں تمہیں یاد کرواتا ہوں۔ اوزار بیٹے سن رہا نا، دھیان سے سن۔ تو یہ صورت کو سوتے وقت جب تم آپ جا رہے ہو تو اسے پڑھو، یعنی بیڈ پہ لیٹے ہو تو اب یہ نہیں کہ بیڈ کے اندر بھی گھس کے بھی گیمیں کھیل رہے ہوتے ہو۔ امی سمجھ رہی ہوتی بچہ قرآن پڑھ رہا، تو قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ موبائل کی لائٹ منہ پہ پڑھ رہی ہوتی، تو امی سمجھتی آج میرا بیٹا بڑا نورانی ہو گیا، وہ چھپ کے موبائل مار رہا اندر۔ تو سوتے ہوئے جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، اس کی تلاوت کرنی ہے، تم شرک سے بری ہو گئے۔ اب قرآن مجید، یہ میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں، میں زیادہ تر ریپیٹ نہیں کرتا، اس کو میں اس لائن کو ضرور کرتا کہ آپ کو پتہ چلے یہ بڑے انگریزوں کے اعتراضات تھے جو میں ایک لائن میں جو آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ یہ 30 صورتوں کے چننے کا مقصد تھا میرا۔ اب یہ دیکھو، یہ لائن کیوں بولتا ہوں ہر بار کہ ترتیب نزول میں اس کا نمبر 18واں ہے، اور مصحف کی ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 109 ہے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب قرآن جو نازل ہوا ہے وہ پہلے آسمان سے نازل ہوا ہے، جو جمع ہوا ہے وہ جو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے جمع ہوا ہے۔ کچھ تو رمضان کے بعد سمجھ میں آئے نا کہ بھئی کوئی بات تو چاہے 5 باتیں آپ کو ذہن میں بیٹھ جائیں، میری بخشش کا سبب بن گیا۔ تو قل یا ایھا الکافرون، اب یہ سبب کیا بنا؟ آپ کہیں گے کہ
جب قرآن جمع ہوا تو پھر اور ترتیب ہے، 109 پہ ہے، جب نازل ہو رہی ہے پھر 18 پہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کی ضرورت جیسی ہوتی تھی ویسا اللہ کا حکم جو ہے وہ آ جاتا تھا. آپ کو ایک ضرورت پڑی ہے، وہاں آرڈر سخت چاہیے، اگر نارمل آرڈر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، لیکن اگر آرڈر سخت چاہیے اور مستقل چاہیے تاکہ کوئی ڈینائی نہ کر سکے تو پھر ذرا ویٹ کرو، اوپر سے آیا اس کے مطابق سورہ جو ہے وہ آ جائے گی. اب ہوا کیا؟ اب غور سے سننا سب لوگ. مکہ کی جو یونٹی تھی اور امیر لوگ تھے بڑے بڑے، وہ ایک دن حضور کے پاس آ گئے. ان میں بڑے بڑے ولید بن مغیرہ ہے، آس بن وائل ہے جس نے حضور کو گالی بھی دی تھی، امیہ بن خلف ہے، یہ بڑے بڑے، یہ یونٹی تھی ساری، امیر آدمی تھے یہ. انہوں نے جب دیکھا کہ محمد مصطفیٰ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کسی طرح بھی یہ ہل نہیں رہے، تو اب انہوں نے آ کر جو ہے وہ رشوت کی طرف اب بڑھے. میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ پالیسی کیا ہوتی ہے، باطل فرقے کی پالیسی کیا ہوتی ہے. امیر آدمی کو یہ پہلے رشوت دیتے ہیں، نہ مانے تو پھر دھمکیاں دیتے ہیں، اور سیاسی ہو تو قتل کر دیتا ہے، اگر مذہبی ہو تو پھر قتل تو نہیں کرتا لیکن وہ تھوڑی سا ڈرا ڈرو دیتا ہے، اور جب پھر بھی نہ مانے تو پھر مذہبی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم چپ رہیں، کیونکہ اب وہ سارا کچھ کر چکا ہے، اب اس کو حکم ہے چپ رہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو حکم آ. تو جو غریب آدمی ہوگا اس کے ساتھ طریقہ واردات ان کی مختلف ہوتی ہے. غریب آدمی کو پہلے دھمکی دی جاتی ہے، باز آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بعد میں رشوت دی جاتی ہے، پھر بھی وہ ڈٹا رہے تو پھر اس کے ساتھ کچھ اور کرتے ہیں. یہ میں آپ کو اصول دنیا کے بتا رہا ہوں. فطرت کے اصول ایک ہی ہیں، وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، کام ایک ہی طرح سے چل رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا، فرق کسی میں کوئی نہیں، کیونکہ انسان ایک ہے. جس چیز پہ عورت پاکستان میں روتی ہے اسی چیز پہ عورت امریکہ میں روتی ہے، جس چیز پہ ناراض پاکستان میں عورت ہوتی ہے اسی چیز پہ ناراض امریکہ پہ ہوتی ہے، چاہے وہ انگریزی ہو چاہے وہ پاکستانی ہو، دیسی ہو. تو یہ فطرت ایک ہی ہے، یاد رکھیے گا. وہ صرف یہ ہے زبانیں مختلف ہوتی ہیں. اب پاکستان میں ذرا گالی اور طرح سے نکلے گی اردو میں، یہاں سے ذرا امریکن ایکسنٹ میں نکل آئے گی، نکلنی گالی ہے. اب مکہ کی یونٹی نے پہلے حضور کو دھمکایا. کیوں؟ حضور مالی طور پہ غریب تھے ان کی نظر میں. ویسے تو حضور اشارہ کریں تو پتھروں کو سونا بنا دیں، جیسے ہمارے سید اختر کہتے ہیں میں نے خود دیکھے ہیں مدینہ کے ارد گرد سونے کے پہاڑ. تو یہ سونے کے پہاڑ مدینہ کے ارد گرد میرے محمد مصطفیٰ کی تلیوں کا صدقہ ہے، یاد رکھیے گا. تو اب انہوں نے پالیسی پہلی اپنائی غریب آدمی والی. ہو غریب کی کیا؟ پہلے دھمکی دو، پہلے مارو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، یہ اوپر اونٹ کی اوجری لا کے رکھ دیتے تھے. ایک دن حضور سجدے میں گئے، انہوں نے اونٹ کی اوجری وہ لا کر اس کے اوپر رکھ دیا، اس کا سارا جو اندر کا سے اوپر. اللہ اکبر. اور صحابہ کو مارتے تھے، یہ بڑی بری طرح مارتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات پہ ڈٹے رہے. اب یہ رشوت پر آ گئے. اب سنو قل یا ایھا الکافرون. اب یہ رشوت پر آ گئے. جب پہلے انہوں نے مار دھمکا سب کچھ کر لیا، اب رشوت پر آئے. آگے کہنے لگے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ بندہ موقف سے ہٹا نہیں. اور یہ بات یاد رکھو، پہلے اپنی بات پہ یقین کر لو کہ میں قرآن حدیث کے الٹ تو نہیں، اس کے بعد ڈٹ جاؤ. اللہ کی قسم رب تمہارے ساتھ ہوگا. میں تمہیں بس سمجھ آ گئی، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس لیے یہ مت دیکھا کرو یار. لیکن پہلے یہ بات کہ جو تم کام کر رہے ہو وہ صحیح ہونا چاہیے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، وہ تیری منشا تیری رضا کے لیے نہ ہو، وہ بندے کو خوش کرنے کے لیے نہ، اللہ کے لیے ہو. اب یہ آگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خیر بدتمیزی سے نام لیتے تھے، دیکھ اگر تو نے امیر بننا ہے نا تو اس لیے یہ سارا کام کر رہا ہے، اپن ساری دولت جمع کر کے نا تو آپ کو دے دیتے، آپ امیر بن جاؤ. اور اگر کسی لڑکی کے لیے کر رہے ہو تو تم نام بتاؤ کہ پورے ہماری یونٹی کمیونٹی کے اندر کون سی خوبصورت عورت ہے جتنی ہم لا کے تیری نکاح میں دے دیں گے، شادی کرا دیں گے. آپ نے فرمایا مسئلہ بیان کرو، اس کو چھوڑو، آئے کیوں ہو تم لوگ؟ کہنے لگے وہ یہ ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو. یہ ہوتی ہے فرقہ وارائیت نہ پھیلاؤ. تم ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو. ایک سال تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، ایک سال ہم تیرے معبود کی پوجا کر لیں گے. بس یہ کرنے آئے ہیں ڈیل تیرے ساتھ. پیسے لینے ہیں تو پیسے لے لے، تو نے کوئی شادی کرنی ہے عورت پسند ہے تو وہ لے لے، یہ تو ہمارے خلاف مت بول. اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے. میں آج ہی سید مدثر صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے ان کو ایک کتاب دکھائی. میں نے کہا میں اگر ایک دن یہاں تقریر کروں نا، مجھے اجازت دے دے عوام، ایک دن میں تقریر کروں، میں تمہیں ان باطل فرقوں کی کتابوں کے نکال کے دوں، ختم ہو جائیں گے. یہ کیوں شور مچاتے ہیں؟ یہ اسی لیے شور مچاتے ہیں. میں نے صرف 1 گھنٹہ تقریر کی تھی ایک دفعہ ہیوسٹن، انہوں نے سڑک پہ جلوس نکال دیا، میرے ریڈیو کے پروگرام کو بند کر پہنچ گئے وہاں.
میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے جناب, تم آئے دن ہمیں بولتے ہو کہ ہم بیوقوف نہیں ہے بھائی, ہم ہزاروں کے مجمع میں گفتگو کی ہے, بڑے بڑی جگہ پھر چکے ہیں, عمر گزر گئی ہے کر کر کے تحقیق, دماغ ہمارا خراب نہیں ہے. وہ یہ کہ یہ بندے کرتے کیا ہیں, یہ تقریر کچھ کرتے ہیں, تحریر کچھ کرتے ہیں. تو تقریر کرنے سے فرقہ وارائیت ختم نہیں ہوتی, تحریر ختم کرنے سے فرقہ وارائیت ختم ہوتی ہے. تو وہ اب مائنڈ بنا دیا گیا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو تھوڑی سی پلیز اسٹڈی کیا کرو آپ لوگ بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں 1 سال, تو حضور نے آگے سے کیا فرمایا. اب اگر حضور کچھ کہتے نا تو بات ذرا لوگوں کی نظر کے مطابق اور ہو جاتی. یہ میں بات مختصر کچھ جملے بول جاتا ہوں, اس کے لیے ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے. ان کے مطابق ہمارے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں جواب دیتا ہوں. حضور چپ ہو گئے, کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ اب یہاں صورت اترے گی. حضور چپ ہو گئے. چپ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ نازل فرما دی. اب آپ کو سمجھ آئے گی. اگر میں سیدھا ترجمہ سنا دوں نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہو آپ ہمارے معبودوں کے خلاف نہ بولیں, ہم آپ کے خلاف نہیں بولیں گے, تو یہ سارے سن لیں کہ یہ کافروں کا منصوبہ ہے, یہ کافروں کی ڈیل ہے کہ ہم باطل ہیں, تم ہمارے خلاف نہ بولو, ہم تمہارے معبود کے خلاف نہیں بولیں گے. تو آگے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انٹرفیتھ کا یہ سلسلہ نہیں چلایا کہ آپ نے مکسنگ قبول نہیں فرمائی کہ ایک آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے, اوپر سے اتحاد بین المسلمین کی تقریر کر رہا ہے. وہ حد ہوگی, یہ کہے کہ اتحاد بین المسلمین ہے, تو ہر نماز کے بعد انہیں گالیاں دے رہا ہے. تو یہ انٹرفیتھ کا جو طریقہ وہ حضور کو بتا رہے تھے کہ ہمارا فیتھ اور آپ کا فیتھ دونوں فیتھ جو ہے وہ ملا لیے جائیں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے. تو پروردگار عالم نے پھر سورہ نازل فرمائی قل یا ایھا الکافرون, اے محمد مصطفیٰ کہو اے کافرو. آگے آیت ختم ہے. سید مدثر صاحب اس پہ غور کیجئے گا, کہو اے کافرو, آگے آیت ختم. اگر آیت ختم نہ ہوتی تو پھر بھی ذرا لہجہ سٹائل نرم تھا, سٹائل نرم ہی نہیں ہے. اے کافرو, آگے سٹاپ. بولیں آیت نمبر 1. اب سوال یہ ہے کہ نبی تو رحمت للعالمین ہے, نبی تو نرمی سے گفتگو کرتا ہے نا. حضور پاک کا اخلاق بڑا تھا, بڑی بات ہے بھائی. اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک نے کسی مسلمان کو سزا نہیں دی. حضور پاک کا اخلاق تھا کافروں کے ساتھ, اور جب مسلمان بندہ بن جاتا ہے پھر وہ لا کے اندر آ جاتا ہے. یہ یاد رکھنا, آرمی کے لا اور ہوتے ہیں, سول کے لا اور ہوتے ہیں. جاؤ امریکہ آرمی سے جا کے پوچھو, آرمی والوں تمہارے لیے لا اور ہے کہ نہیں؟ تمہیں صبح اٹھنا پڑتا ہے, تمہیں وردی پہننی پڑتی ہے, تمہیں سیلوٹ مارنا پڑتا ہے, تمہارے لا اور ہیں, سول کے لا اور ہیں. تو اے مسلمانوں تم سارے سویلین نہیں ہو, تم میں سے ہر ایک نمازی ہے, ہر ایک آرمی کے اندر ہے. بات یاد رکھا, یہ ہر ایک کے لا ہے, ذرا چینج کرو. ہمارے میر صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو تو جہازوں کے اندر ہی رہتے ہیں, ان سے پوچھو اندر لا چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جتنا عملہ اندر ہے ہر عملے کے لیے لا چینج ہو جائے گا. ذرا سو کے دکھائے تو صحیح. یہ اندر ایکٹیو ہونا پڑے گا ہر ایک کو, اندر کھانے پہ دھیان دینا پڑے گا, اپنی وردی پہ دھیان دینا پڑے گا, ہر ڈیوٹی پہ دھیان دینا پڑے گا, ہر وقت پہ دھیان دینا پڑے گا. اب کیا کرنا ہے, اس وقت کیا ڈیلیور کرنا ہے, اس وقت کیا کرنا ہے, ہر ایک کے لیے لا ہوتا ہے جناب. تو اس لیے مسلمانوں کچھ سوچو, جب مسلمان بن جاتے ہو نا تو پھر تم پر لا لاگو ہو جاتا ہے. پھر اب اپنے لیے ریلیف نہ ڈھونڈو. اب کوئی آرمی والا کہ جی میں ٹوپی نہیں پہنوں گا, وہ اتنے سخت سے موٹے موٹے بوٹ ہوتے ہو کہ جی میں بوٹ نہیں پہنوں گا. بڑی بات ہے, جب تو آرمی میں آ گیا اب تو ٹوپی پہنے گا تو بوٹ پہنے گا. اجی میں صبح کے نہیں اٹھوں گا, صبح میری ذرا نیند مجھے پکی نہیں تھی, میں صبح چل نکل کوٹ مارشل. ماما تو صبح نہیں اٹھے گا, آرمی میں آیا کیا لینے. اس وقت نہیں کوئی بولتا فرقہ وارائیت ہو رہی ہے, اس وقت نہیں کوئی بولتا. یہ وہ باتیں جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں. کوئی آرمی والا مجھے کہہ دے کہ وہ اپنے کمانڈر کو بولے کہ میں صبح نہیں اٹھوں گا اور روٹی کھانے میں نہیں جاؤں گا وہاں جہاں دوسرے کھاتے ہیں, روٹی میرے کمرے میں بھیجو, حد ہو گئی ہے. تو مسلمانوں اپنا مقام پہلے سمجھ لو. تم میں سے اس لیے تم مجھے آگے کھڑا کرتے ہو, کیوں؟ یہاں ہوتا ہی کمانڈر ان چیف کی طرح ہے, یہ آگے کھڑا ہوگا, ہم اس کے پیچھے صف بنا کے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. یہ مسلمانوں آپ لاشعوری طور پہ جانتے ہو کہ تم کیا ہو, بس صرف تم اب توجہ نہیں دے رہے. قل اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے کافرو. تو پتہ چلا کہ کافر کو کافر کہنا. ایک دفعہ بڑا شور اٹھا تھا نیا نیا جب میں تقریر میں شامل ہوا اس لائن میں, او جی کافر کو کافر نہ کہو. میں کہا بڑی بات ہے, کافر کو کافر نہیں کہنا. کہنا نہیں, ہو سکتا ہے کبھی مسلمان ہو جائے. تو میں نے کہا پھر مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہو, ہو سکتا ہے کبھی کافر ہو جائے. بات تو ٹھیک ہے نا بھائی. اگر کافر کو کافر نہیں کہنا کہ پتہ نہیں کب مسلمان ہو جائے, تو پھر مسلمان کو مسلمان نہ کہو. میں تمہیں دکھاتا ہوں سیال کوٹ پاکستان میں 100 بندہ کافر ہو گیا جی, یہ بھوک کی وجہ سے. اس لیے مسلمانوں ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرو. وہ پورا پنڈ ہی جو ہے نا وہ
کیوں ہوا؟ وجہ صرف یہ غربت ہے. اس لیے کہتا ہوں ایک دوسرے کی ہیلپ کرو. کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اس کی ہیلپ کرو, کوئی بیمار ہے اس کی ہیلپ کرو, یا بیمار مریض آدمی اس کی ہیلپ کرو. کیوں؟ ایمان دل میں ہوتا ہے, روٹی پیٹ میں ہوتی ہے. پیٹ بڑا ہے, دل چھوٹا ہے, اس لیے پیٹ کے بدلے میں ہر چیز بک جاتی ہے. یار سارے امام حسین نہیں ہیں, سارے محمد مصطفیٰ نہیں ہیں, کچھ غریب غربا بھی ہیں. یار تمہاری ہیلپ جو ہے وہ بڑوں کی زندگیاں بچا جاتی. خدا قسم امریکہ والوں, میں تو سمجھتا ہوں تمہیں رب نے چن لیا. کیوں؟ تمہارے دل نرم تھے. جاؤ وہاں جا کے ذرا محنت کرو اور پیچھے غریبوں کو بھیجو, اپنے رشتہ داروں کو بھیجو. تمہارا یہ تو میں بتا نہیں سکتا نا, یہ تو تمہیں تمہارا درجہ پتہ چلے گا جب تم قیامت میں پہنچو گے. ابھی تو میں تمہیں صرف مسئلے سنا سکتا ہوں, اس وقت تم کہو گے نہیں تو صحیح کہتا تھا, کاش کہ ہم اور $50 اور اللہ کے نام پہ دے دیتے, کسی غریب کا اور بھلا کر دیتے. تو یہ کل یا اب ترجمہ سنو, بس بات تقریباً مکمل ہو گئی ہے. اے کافرو, اب جب یہ آیت اتری, میرا نبی کیا یار, خدا کی قسم ہے ان کی بہادری پہ, پہاڑ معمولی چیز ہے یار, پہاڑ حضور کے سامنے مکھن ہے. پھر میرا جملہ سن لو, پہاڑ اپنی مضبوطی میں میرے محمد مصطفیٰ کی مضبوطی کے سامنے بٹر ہے. پہاڑ پگھل سکتا ہے, محمد مصطفیٰ پگھل نہیں سکتا. وہ باطل کے سامنے ڈٹ جائے گا. لو آیت قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی, حضور سیدھا مکے کعبے نہ پہنچ گئے, کعبے ان کے سامنے کھڑے ہو کے پوری سورت پڑھ دی. اب ذرا ترجمہ سنو, قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو. سارے امیر آدمی, کوئی غریب نہیں تھا بیٹھا ہوا اس وقت, یہ سارے تھے. اور یہ کافرون کا لفظ میرے نبی کی نبوت پر, رسالت پر اور نبی کے سچے ہونے پر یہ دلیل ہے. وہ کیسے؟ آپ نے جس کو کہا اے کافروں, مرتے دم تک ایمان نہیں لایا. وہ جملہ سن لیا پھر آپ نے, مرتے دم تک اس کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوا. یہ ہے میرے نبی کی زبان مبارک. تو جتنے بیٹھے ہوئے تھے, قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو انکار کرنے والو, لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہ یونٹی دیکھ لیا آپ نے, لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تعبدون تم کرتے ہو. تو کیا کہا تھا انہوں نے 2 دن پہلے؟ انہوں نے کہا تھا 1 سال تم ہمارے لات اور عزا کی پوجا کرو, 1 سال ہم تمہاری جو ہے وہ پوجا کریں گے. تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں. یہ ہے غیب. اور نہ تم, ولا انتم, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد, اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں, ما عبدتم, جن کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. سنو, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا موقف, میرے لیے میرا موقف. یہ میں بہت بڑی لمبی تفسیر کا ترجمہ کر کے آپ کو بچا کے لے آیا, اس کے اوپر بڑی گفتگو ہے. وہ جی لکم دینکم ولی دین, حضور نے یہ کیسے کہہ دیا؟ کیسے اجازت دے دی شرک کی؟ شرک کی اجازت نہیں دی. میرا نبی فصیح و بلیغ ہے, قرآن ایسے سمجھ. اب آپ جب ڈکشنری میں جاؤ یہی لکھا ہوگا, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. نہ 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 نہ, یہ نہیں. ہمارا دین جو ہے, کیا شرک کوئی دین ہے؟ دنیا میں اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف محمد مصطفیٰ کا دین ہے. باقی مذہب تو ہو سکتا ہے, دین نہیں ہو سکتا. مذہب تو ہو سکتا ہے, دین نہیں ہو سکتا. تو لکم دینکم والی یا دین, لاکم, لکم تمہارے لیے. اس کو لمبا نہیں کرنا, میں بچوں کو سکھا رہا ہوں, بیٹے زبر کو لمبا نہیں کرتے. لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارا موقف, والی یا دین میرے لیے میرا دین. ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور اپنے بھی جو استعمال کریں اس کا ترجمہ آپ دین ہی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ آ کر کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہو وہ ہمارے بتوں کی پوجا کرو, ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑتے, آپ اپنے معبود کو نہ چھوڑو, بس اتنا کرو کہ تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بھائی میں تو ان کی پوجا نہیں کرنے والا. لو جی, اتنے نیچے گر گئے. جو بندہ ڈٹ جاتا ہے اگلا کتنا نیچے گرتا ہے. کہنے لگے اچھا پھر تم صرف ہاتھ ہی لگا دو. دیکھیے گراوٹ, میں اس لیے کہتا ہوں کہ ڈٹ جاؤ, پیسے ویسے کی فکر نہیں کرو تم, لیکن اللہ کے رسول کیسا یہ شرط دے رہا تمہیں. کہنے لگے چل تو سال عبادت نہ کر, تو بس ہاتھ لگا دے, اتنا ہی کافی ہے. تو آگے سے ہم مشہور کر دیں گے بھائی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے, تھپڑا پھیر دیا. میرے محمد مصطفیٰ بھی کمال کے ہیں, آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. اب یہاں جملہ میرا سن لو اور تمہارے ایمان کو تازہ کر جائے گا. جب مکہ فتح ہوئی تو اب حضور نے پتھر گرانے تھے, سارے توڑنے تھے بت, تو حضور نے خود ہاتھ نہیں لگا. مولا علی سے کہا علی میرے کندھے پہ چڑھ کے سارے گرا, میرے کندھے پہ چڑھ کے سارے گرا. نبی ہاتھ نہیں لگا رہا پھر بھی, کیوں؟ اب یہاں جملہ آپ سن لیجئے کہ نبی ہاتھ کیوں نہیں لگا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے ہاتھ لگا دیتے ہیں اسے دوزخ کی آگ جلاتی نہیں ہے,
اور رب نے قرآن مجید میں کہا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ سارے بت دوزخ میں جلیں گے۔ اگر نبی ہاتھ لگا دیتا تو یہ بت بچ جاتا، یہ لات بچ جاتا، یہ منات بچ جاتا، یہ عزا بچ جاتا۔ نبی نے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ یہ دوزخ میں جلیں گے۔ علی سے کہا تو توڑ، پھر حضرت علی نے بلندی پہ چڑھ کے توڑے، پھر کہیں وہ لے کے ہاتھ میں راڈ اچھے طرح سے توڑے۔ صرف 2 بت تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفنا دیے، باقی سب توڑوا دیے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک انہوں نے ظالموں نے بت بنایا، ایک ابراہیم علیہ السلام۔ اپنے فرمایا دیکھو جو باپ بیٹا دونوں توحید کی تبلیغ کرتے رہے، ظالموں نے ان کے بھی بت بنا دیے، لیکن حضور نے ان کو دفنا دیا۔ تو لکم دینکم ولی دین، تمہارا موقف تمہارے لیے، میں نہ ہاتھ لگاؤں گا، نہ ان کی پوجا کروں گا، نہ ان کو پسند کروں گا، نہ ان کی تعریف کروں گا۔ قرآن بھرا پڑا ہے جناب، اور میرا دین میرے لیے ہے، میرے رب نے جو مجھے کہا ہے میں اسی کے اوپر ہی عمل کروں گا اور اسی پر ہی میں ڈٹا رہوں گا۔ تو یہ سورہ بہت زبردست ہے۔ اب سن لیجئے آخری بات، یہ سورہ اتنی امپورٹنٹ ہے، سفر پہ جاتے ہوئے 5 سورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ اس کے مزے دیکھیے گا۔ یہ بھی آج کی رات کا ایک تحفہ لیتے جائیے، سفر پہ جاتے ہوئے 5 صورتیں، تو آپ کو زبانی یاد ہوں گی تو کوئی اتنا ٹائم نہیں لگے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے یاد کر لیجئے یا اپنے بچوں کو یاد کرا دیا کرو ضرور۔ وہ 5 صورتیں جو ہیں فوائد کثیرہ آپ کو سفر میں ملیں گے۔ پہلی ان میں سے یہی کافرون ہے، دوسری جو ہے وہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ، تیسری سورہ اخلاص ہے، چوتھی فلق ہے اور 5ویں ناس ہے۔ سفر پہ آپ نکلنے لگے ہو، یہ پہلے جو ہے وہ پڑھ لو، ان کے بڑے فوائد ہوں گے۔ ایک تو شیطان ظالم جو ہے رونے لگ جاتا ہے، سب سے زیادہ بھاری شیطان کے اوپر جو سورہ ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ بھاری سب سے زیادہ یہ سورۃ الکافرون ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے وہ قیامت میں امن میں ہوگا، قیامت کے دن امن میں ہوگا، سارے پریشان ہوں گے لیکن وہ شخص امن میں ہوگا جو سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ یہ بچوں کو سکھاؤ، اس لیے اب آپ کو سمجھ آئی کہ ہم کیوں سکھاتے تھے اور ختم کے اندر کیوں ہوتا تھا۔ یہ ختم کا حصہ ہے، بلکہ سٹارٹ ہی ختم یہاں سے ہوتا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ حافظ جتنے بنتے تھے نہیں یاد ہوتا بچوں، ہمارے سمر کلاس کے سسٹم نصاب کے اندر یہ ہے پورا ختم، بچے جو ہے اس کو پورا یاد کرتے ہیں، ہر سال ان کو رپیٹ کرواتا ہوں تاکہ یہ بھول نہ جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بچوں کو سکھاؤ اور سوتے وقت اسے پڑھو، تو جب آپ پڑھیں گے تو یہ جو کیڑے ویڑے چڑھ جاتے ہیں نا، نقصان پر آپ کے جسم پہ پھر جائیں تو آگے پتہ چلتا ہے لو جی نشان بن گئے ہیں یا کوئی ایسا، تو یہ سورہ جو ہے وہ ان کیڑوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ موکل ہوتے ہوں اور وہ وہاں کھڑے رہتے ہوں اور آپ کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات سے بھی بتایا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی جب آپ وطر پڑھا کرتے تھے تو وطر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رکعت کے اندر جو ہے اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون کو، اور آخر میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ میں پہلی تو 2 بدل دیتا ہوں، تو یہ آخری جو ہے یہ اسے پڑھتا رہتا ہوں، قل ھو اللہ کو تو پڑھتا ہوں، باقی بدلتا رہتا ہوں میں۔ تو آپ لوگوں کو جب وقت ملے تو بیچ والی جو ہے اس رکعت کو ضرور تلاوت کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج بھی عبادت کیجئے گا، گھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، عورتیں تو گھر بیٹھے ہی پورے رمضان کا ثواب انہوں نے تو لے لیا، جس بی بیچاری نے آپ کو افطاری بنا کے دی یا سحری بنا کے دی اس نے تو ویسے ہی ثواب لے لیا۔ اگر اس نے 1 روٹی پکائی ہے اس کو 1 روزے کا ثواب، 2 روٹی پکائی تو 2، میں تو کہتا ہوں یار یہ تو فری میں جنت میں جائیں گی۔ اب کون کہتا ہے عورتوں کے حقوق کوئی نہیں؟ ذرا غور سے مسئلہ سن لو، یہ جو آپ افطاری کرواتے ہو نا یہاں بابا محمد کدھر گیا، 1 کھجور جب تم کسی کو دیتے ہو تو 1 روزے کا تمہیں ثواب مل گیا، اور 10 کھجوریں دی تو 10 روزے کا ثواب، تو 1 روزہ تیرا اپنا 10 وہ۔ اب ذرا سوچو تمہاری بیوی نے کتنے پراٹھے بنائے تھے، پہلے تو اپنے پراٹھے گنا، لو جوید بھائی بولے 10 پراٹھے، اچھا تو یہ اب پراٹھے جو ہیں یعنی کہ اس بیچاری نے جتنے بندوں کا روزہ رکھوایا ہے اس کو اتنے بندوں کا تو روزوں کا ثواب ملا، ایک اس کا اپنا روزہ۔ اور اگر وہ بیمار ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ تو یہ یاد ہے، تو بچوں کو بھی شوق دلایا کرو، جس دن آپ کا بچہ روزہ رکھے بس اس دن تو ذرا مجھے بھی بلکہ بتایا کرو آگے، آج میرے بیٹے نے روزہ تھا کہ میں پبلک میں اس کا نام لوں اور اس کو آنر دوں، سلوٹ ہو اس بچے کے لیے کہ جس بیچارے نے بچپن میں جو ہے وہ روزہ رکھا ہے۔ یہ ہمارا عزیر رکھتا ہے، احمد عزیز ہے، مصطفیٰ، حسان، حمزہ، یہ سارے بچے روزہ رکھتے ہیں، حسن الکریم تو خیر اب بڑا ہو گیا۔ تو جو بھی بچہ روزہ رکھے مجھے ضرور بتایا کرو تاکہ میں اس کے لیے دعا کروں یہاں نام لے کر، تو اللہ پاک آپ سب پر رحمت نازل فرمائے۔ تو آج جو ہے وہ سحری سے پہلے ذرا 4 نفل پڑھ لیا کرو تہجد کی اور دعا کر لیا کرو تاکہ لیلۃ القدر کا یہ بھی ثواب مل جائے۔ تو انشاءاللہ الرحمن سنڈے کے دن آپ لوگوں نے اس دفعہ میں منتیں کر رہا ہوں آپ کی کہ آپ لوگ دوسروں کو بھی لاؤ، خود بھی آؤ، کیوں اس دفعہ جتنی دعا کی ضرورت ہے نا، خدا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں تصویریں دیکھ رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اس لیے بہت زیادہ ہم نے دعا کرنا ہے، اپنے لیے بھی کرنی ہے، کیونکہ اپنا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا آگے ہو رہا ہے یار۔ آج دیکھو بیت المقدس میں جو ہے بندے شہید ہو گئے، نماز پڑھتے ہوئے کام ہو گیا ان کا۔
تو اس لیے مسلمانوں آؤ ہم دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بچائے اور دوسروں کو ہدایت دے۔ تو آپ نے سنڈے کے دن یہ یاد رکھیے بہترین کپڑے پہن کر آنے جو سب سے مہنگے ہیں، بہترین خوشبو لگا کے آنی جو سب سے مہنگی ہے، خوشبو لگائیں، کپڑے پہنے، آئیں، بیٹھیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم روئے اور گڑ گڑائیں۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین۔ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم یہ اتنا مجمع جو بیٹھا رہا قرآن سننے کے لیے، مدثر میاں کا قرآن سننے کے بعد پھر قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے رہے، ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہم تجھ پر ایمان لائے، تیرے نبی کی رسالت پر ایمان لائے، تیرے قرآن کو مانا۔ یا اللہ پاک ہم سب بتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ساری کائنات میں واحد حقیقی ہے صرف تو معبود ہے۔ یا اللہ پاک ہم تجھے مانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اسی پہ زندہ رکھنا اور اسی پہ موت عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک سب پہ اپنا کرم فرما مالک۔ یا اللہ پاک سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص کرم فرما دے مالک۔ اے پروردگار عالم جو بیمار ہیں انڈیا میں مسلمان، یا اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کی حفاظت فرما دے مالک۔ ہمارے عابد بھائی کے حیدرآباد میں انکل کا انتقال ہو گیا، یا اللہ پاک ان کے بھی درجے بلند فرما دے مالک۔ یا اللہ پاک جو مجمع میں بیٹھے جن کے رشتہ دار یا دوست فوت ہو گئے ہیں ان کے درجے بلند فرما دے مالک۔ سب کی بچیوں اور بچوں کو ہر قسم کی وبا سے اور بلا سے محفوظ فرما لے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے جس قسم کی دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، وہ جو بہتر ہے ان کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما مالک۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی فرما اور پھر اس ہدایت پر ہمیں استقامت عطا فرما دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ جو افطاری لایا، جو کھاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، پکاتے ہیں، سحری یا افطاری، یا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما، سب کی صحت میں برکت پیدا فرما۔ اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔